بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد 5 رمضان 1445 ہجری۔ آج چھٹا پارہ مکمل پڑھا گیا اور 7واں پارہ اس کا ایک پاؤ پڑھا گیا، یعنی کل ایک پاؤ کا حصہ جو سورہ نساء کا باقی تھا وہ مکمل پڑھا گیا، یعنی سورہ نساء مکمل ہوئی، اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ مکمل پڑھی گئی۔ سورہ نساء کے آخر میں جو مضمون ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کل 5ویں پارے کی ایک بات بتانے سے رہ گئی تھی۔ بتانے سے تو بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں انتخاب کی وجہ سے، لیکن ایک بات ایسی تھی جو میں نے سوچ رکھی تھی کہ عرض کروں گا اس پارے میں، اس کا ذکر ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کے بارے میں یہ بتایا کہ سفارش ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر ثواب ملے، اور سفارش ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر گناہ ملے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اور پس منظر عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتے تھے، اپنی حاجتوں کے لیے بھی آتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو ہر وقت کے حاضر باش تھے، ان کو قرب حاصل تھا۔ بعض ایسے تھے جو کبھی کبھار آتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر کے رہنے والے تھے، وہ کبھی کبھار آتے تھے، ذہن میں سوال ہوتا تھا، دل میں کوئی حاجت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے تکلف کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی محسوس فرما لیتے تھے کہ یہ صاحب آج آئے ہیں، نووارد ہیں، ضرور کوئی تقاضا، کوئی حاجت لے کر آئے ہیں، لیکن مجھ سے بات نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بڑے صحابہ تھے، جو ہر وقت کے حاضر باش تھے، ان کو یہ کہا کہ اشفعوا فلتوجروا، جب تم ایسے کسی نئے صاحب کو دیکھو اور یہ محسوس کرو کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور کہہ بھی نہیں سک رہے، تو تم ان کی بات سن کر مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ تمہارا کام صرف ان کا پیغام یا ان کا تقاضا یا ان کی حاجت کو مجھ تک پہنچا دینا ہے، اس پر تمہیں مفت کا ثواب ملے گا۔ تم نے کچھ نہیں کرنا تو میں نے ہے، اور معذرت کرنی ہے تو میں نے معذرت کر لینی ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اس کا پیغام مجھ تک پہنچا دو۔ تو گویا سفارش کرنے کو کار ثواب فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں سفارش مختلف شعبوں میں ہوتی ہے، داخلے کے لیے بھی ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے بھی ہوتی ہے، ملازمت کے لیے بھی سفارش ہوتی ہے، مختلف سرکاری کام ہو جائیں اس کے لیے بھی سفارش کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق ہے فلانے دفتر میں، آپ ذرا میرے لیے بات کر لیں، میرا فلانا عزیز ہے، بے روزگار ہے، آپ کی اتنی بڑی کمپنی ہے، آپ اس کو اپنے ہاں رکھ لیجئے، فلاں ادارے میں سنا ہے آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں ہوتے ہیں، میرے بچے کو داخل ہونا ہے، آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو وہاں داخل کرا دیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مختلف کاموں کے لیے ہم سفارش کرتے بھی ہیں، سفارش کراتے بھی ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ سفارش کرنا 2 دھاری تلوار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سفارش پر تمہیں ثواب ملے، بعض سفارشات تمہارے لیے گناہ کا سبب بھی ہوں گی۔ کب؟ اب اس پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ میں کبھی کبھار اس لیے نام لے لیتا ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں، تاکہ تھوڑی سی آپ کو پیاس لگے اور تشنگی معلوم ہو۔ بات نامکمل چھوڑ دیتا ہوں اور ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے اور آپ حضرات اس کا مطالعہ فرما لیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے سفارش کری ناجائز کام کے لیے، کسی ادارے میں جانا ہے، وہاں عمر کا مسئلہ ہے،
میں نے نادرہ میں بات کری کہ میرا نیا شناختی کارڈ بنا دیں اور میری تاریخ پیدائش یہ کر دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ خوب ہوتا ہے اور بڑے مزے سے ہوتا ہے اور ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہم رد و بدل کسی دینی کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ سب گناہ میں ہے. ہم نے جھوٹ بولا اور نادرہ کے افسر سے جو سفارش کی یا کرائی یہ گناہ کا کام کرا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے سفارش کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں وہ جائز ہونا چاہیے. دوسری بات بنیادی یہ ہے کہ سفارش کی بس اتنی حیثیت ہے جو میں نے آپ کو پس منظر عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تم میری بات پہنچا دو، تم ضرورت مند کی بات مجھ تک پہنچا دو. تمہارا کام اصرار کرنا نہیں، تمہارا کام یہ نہیں کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سفارش میں اصرار ہوتا ہے. اچھا پھر آپ میرا کام کر کے نہیں دے رہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی. ایسا شرمندہ کرتے ہیں کہ اگلا جیسے نا کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. اچھا بھائی اب آپ بڑے آدمی ہیں، میرا کام کر کے نہیں دے رہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر تیسری بات اصرار، اور تیسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ضروری ہے. اچھا ایک چوتھی غلطی بھی ہوتی ہے سفارش کرنے والے کی. آپ نے مجھے کہا کہ فلانا کام فلانے ادارے میں ذرا میرے لیے کہہ دیجیے. ٹھیک ہے، آپ نے اصرار بھی نہیں کیا، مجھے استعمال کر لیا. اب میں وہاں پر گیا، افسر سے بات کری، اپنا اثر رسوخ استعمال کیا. اب میں کیا سمجھتا ہوں؟ اس کا کام ہو جانا چاہیے. اگر اس نے کام میرا نہیں کیا تو میں اس کو اپنی ہتک اور انسلٹ سمجھتا ہوں. آپ نے میری سفارش پر کام نہیں کیا. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اس کو 5ویں پارے میں شفاعت سیئہ یعنی گناہ والی سفارش کہا گیا. تو سفارش کریں، کسی کا جائز کام ہے، میرے ذریعے سے اس کا داخلہ ہو جائے، میرٹ پر مجھے مفت کا ثواب مل جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ پورا ہی نہیں اترتا. پہلے کوشش ہو چکی ہے اس ادارے میں داخلے کے لیے، اس ادارے والوں نے کہا کہ بھئی آپ پورے نہیں اترتے، آپ ایلیجبل نہیں ہیں ہمارے یہاں داخلے کے لیے. اب ہم نے واسطہ ڈھونڈا اور واسطہ ڈھونڈ کر اس کو پریشان کیا. پریشان کرنے کی صورتیں آپ خوب سمجھتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. یہ کل بات کرنے سے رہ گئی تھی تو آج پوری کر دی. میں نے عرض کیا کہ 6 پارے کا جو حصہ نساء کا ہے اس میں زیادہ تر عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید اور قتل کرنے کے در پہ یہود پڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آسمانوں پر موجود ہیں ایسے جیسے زمین پر میں اور آپ موجود ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. ان کے زمانے میں اسلام پورا کا پورا نافذ ہوگا، شادی بھی کریں گے. اس کے بعد ان کا طبعی طور پر انتقال ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو دفنایا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا. ایک بات عیسائیوں کے بارے میں یہ بھی بتائی جو آل عمران میں بھی آئی تھی، دوبارہ اہتمام کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اے عیسائیوں، یہ تم نے کیسا عقیدہ جانا کہ عیسیٰ کو تم نے خدا بنا لیا، یا تم نے یہ سمجھا کہ خدا دنیا میں 3 ہے، ایک تو اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ ہے، تیسرے عیسیٰ کی ماں مریم ہے. یہ عجیب بات ہے.
اس تمہارے عقیدے کے غلط اور عجیب ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مدعی سست گواہ چست. خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم سچ بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات انجیل میں کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو جب سے پیدا ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ گردانتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلواتے ہیں، اور تم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ضد کیے ہوئے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ عقیدہ پال رہے ہو وہ خود اس عقیدے کا منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں سورہ نساء میں بیان کیا. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ آج مکمل پڑھی گئی. مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام مائدہ اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے ایک موقع پر فرمائشی معجزہ طلب کیا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات دیتے ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دنیا عاجز ہو، ایسا کام جو دنیا نہ کر سکے، عام عادت کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبی کے ہاتھوں سرزد کراتے ہیں. کیوں سرزد کراتے ہیں؟ وہ واقعہ جو خلاف معمول ہے وہ نبی کے لیے اس کی نبوت کی دلیل بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے سند اور ثبوت بن جاتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اسی لیے میرے ہاتھوں دیکھو یہ کام ہوا. جیسے صالح علیہ السلام نبی ہیں، ان کے لوگوں نے، ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی تھوڑی ہیں، ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک کام کر کے دکھا دیجیے. کیا کام؟ یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی نظر آ رہا ہے. اس پہاڑ میں فلانی چٹان نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی نظر آ رہی ہے. اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دیجیے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو، ایسی اونٹنی نکال دیجیے. صالح علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں معجزے تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم تو فرمائشی پروگرام چلا رہے ہو. اچھا اگلی بات، نبی شفقت کا مجسم ہوتا ہے. جیسے ہمارے سامنے مثالوں میں ایک مثال ماں کی دی جا سکتی ہے کہ ماں اپنی اولاد پر کیسی شفیق اور مہربان ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حالانکہ نبی کی شفقت تو ماں سے بھی زیادہ. تو جب نبی کے سامنے جب کوئی فرمائشی معجزہ مانگتا تھا تو نبی اس لالچ میں کہ شاید میری قوم اس فرمائشی معجزے کے ظاہر ہونے پر میری بات مان لے گی، تو میں اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ معجزہ ظاہر کر دے. چنانچہ صالح علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کروا دیا. اب اگلی بات، معجزہ میں نے آپ سے عرض کیا دلیل نبوت ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں سرزد کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ کے ہاں کمپنیوں میں داخل ہونے کے لیے آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے. اس کے ذریعے کوئی بڑی کمپنی جس میں کئی سارے ملازم ہیں، اب میں داخل ہو رہا ہوں، گارڈ کو کیا پتا اس کمپنی میں سینکڑوں ملازم ہیں، گارڈ مجھے چہرے سے نہیں جانتا، لیکن گارڈ جو ہے وہ کارڈ کو دیکھتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بایو میٹرک ہوتا ہے. بایو میٹرک ہوگا تو اس کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ ہماری کمپنی کا ملازم ہے، اس کو جانے دو، ورنہ روک لیں گے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ شناخت ہو گئی کہ میں آپ کی کمپنی کا فرد ہوں. تو ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ تعالیٰ نبی کو آئیڈینٹی دیتے ہیں، دلیل نبوت دیتے ہیں. اس دلیل نبوت کو معجزہ کہتے ہیں. یہ میں تھوڑی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اچھا ایک تھوڑی ہماری ایک غلطی بھی ہوتی ہے اردو میں کہنے میں، ہم غلطی کرتے ہیں اس کی بھی تصحیح ہاتھ کے ہاتھ کر دیں.
آج تو بھائی میرے ساتھ معجزہ ہو گیا. یہ ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں آدمی وہ تو وینٹیلیٹر پر چلا گیا تھا اور کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ تو معجزہ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ غیر نبی پر بولنا غلط ہے. معجزہ صرف نبی کے ساتھ سرزد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے فلانے مریض کے ساتھ تو اللہ کی عجیب قدرت ظاہر ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے منہ سے نکال دیا. ٹھیک ہے, کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی اور اللہ نے ہمارے مریض کو کھڑا کر دیا, کہہ دیجیے. لیکن یہ اردو نہیں بنے گی, یہ جملہ فٹ کرنا درست نہیں ہے کہ آج فلاں کے ساتھ معجزہ ہو گیا, کیونکہ معجزہ صرف ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں. اچھا, اب اگلی بات, معجزہ دلیل نبوت. کبھی کبھار قومیں انبیاء سے فرمائشی معجزات طلب کرتی تھی, یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. 15ویں پارے میں اس کا ذکر ہے, یاد رہے گا تو وہاں سنا دوں گا, لیکن ابھی میں نے اتنا کہہ دیا. اللہ کی سنت یہ رہی کہ معجزے کو جو دلیل نبوت تھا اس کے ظاہر ہونے کے بعد قوم نے نہ بھی مانا تو نقد عذاب نہیں آیا. لیکن اگر قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا اور قوم نے پھر نہیں مانا تو نقد عذاب آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے ایک معجزہ ظاہر کرانا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی باور کرتے ہیں, تو آپ ایسا کیجئے, آج ہماری آسمانی دعوت کر دیجئے, دسترخوان آسمان سے اترے, اس پر کھانا سجا ہوا ہو اور ہم اس میں سے کھانا کھائیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ نہیں نہیں, بس ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ یہ کر کے دے دیں گے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. سوچ لو, ایمان نہ لائے تو پکڑ میں آ جاؤ گے. نبی, میں نے عرض کیا, مجسم شفقت ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ قوم مانتی نہیں, شاید ایمان لے آئے, تو اے اللہ آپ مہربانی کر دیجئے, آسمانی دسترخوان اتار دیجئے. آسمانی دسترخوان تو آ گیا حسب فرمائش, لیکن قوم نے مانا نہیں. جب مانا نہیں تو عذاب میں گرفتار ہوئی. تو یہ سارا مضمون ہے اس سورت کے آخر میں, جو 19ویں رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا, اگر آپ نے توجہ کی ہو تو اس میں یہ سارا مضمون تھا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. دوسرا اہم مضمون اس سورت میں, اس سورت کا پہلا جملہ ہے. وہ پہلا جملہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک موقع پر عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. ان کو ایک والا نامہ دیا کہ بھئی تم میرے گورنر بن کر جا رہے ہو, دستاویزی ثبوت دیا کہ بھئی تم میری طرف سے گورنر بن کر جا رہے ہو. تو جو والا نامہ دیا اس کے اوپر, آپ کے ماحول میں کہیں اس کے ٹائٹل پر اس سورت کا پہلا جملہ لکھا ہوا تھا. وہ پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. وعدوں کو پورا کرو کیا مطلب؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کو مبہم چھوڑا, مجمل چھوڑا, اس لیے کہ وعدے کئی طرح کے ہیں. ایک وعدہ مسلمان ہو کر میں نے اللہ سے بھی کرا ہے, ایک وعدہ منگنی کے ذریعے لڑکی والوں سے بھی کیا ہے, ایک وعدہ میں نے کرایہ داری کا لینڈ لارڈ سے بھی کیا ہے, ایک وعدہ میں نے اپنے آپ کو ادھار دینے والے سے بھی کیا ہے کہ آپ کی ادائیگی 2 مہینے میں, 1 مہینے میں کر دوں گا, وغیرہ وغیرہ. تو جو مختلف وعدے ہم کرتے ہیں, خواہ اللہ سے کیا ہو خواہ انسانوں سے کیا ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یہ وعدے کو کم اہم نہ سمجھو, ان وعدوں کی پاسداری کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اس کے علاوہ اس صورت میں حلال اور حرام کے بہت سارے مسائل ہیں, کھانے پینے کے لحاظ سے اس کی تفصیل ہے.
احکام اس صورت میں اور بھی ہیں، جیسے سورہ نساء میں احکام ہیں، سزائیں اس کا بیان ہے. اس میں سے چیدہ چند باتیں اور عرض کرتا ہوں. ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کو بیان کیا. کوئی قتل کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کی سزا کو بیان کیا. قتل کے سلسلے میں تاریخ کے پہلے قتل کا بھی اللہ نے ذکر کیا، انسانی تاریخ کے پہلے قتل کا بھی ذکر کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وہ پہلا قتل کس کا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا. اور کس نے کیا؟ دوسرے بیٹے نے. تو پہلا قتل اس کو اللہ نے ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پہلا قتل گھر ہی میں ہوا. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ آپس کا حسد. تو یہ بتایا کہ دیکھو حسد دنیا میں ہوگا، اور یہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی بھائی کی جان کے در پہ ہو جائے گا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا. میں نے پہلے پارے میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے نبیوں میں سے، اور تقریباً ہر پارے میں ہے. پہلے پارے میں بھی تھا لیکن وہاں میں نے ذکر نہیں کیا تھا. آگے انشاءاللہ ہوگا. یہاں چونکہ ایک بات چھیڑ دی ہے تو اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. میں نے 2-3 دن پہلے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے قصے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہانی کے طور پر نہیں سناتے. اگر کہانی کے طور پر سناتے ہوتے تو ترتیب سے سناتے، سیکوینس سے سناتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. چنانچہ یہاں جو قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری زمانے کا ہے. قصہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایک موقع پر، اچھا تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا، یہ ہم جانتے ہیں. فرعون نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا بلکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا. موٹی بات ابھی میں کر رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو علاقے سے نکالا، مصر سے. فرعون نے پیچھا کیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو. اور اسی لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اسی سمندر سے پار کر دیا، سمندر میں راستے بنا دیے. فرعون نے یہ سمجھا کہ میرے خوف سے سمندر نے راستے دے دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بنی اسرائیل کے لیے نکالے تھے. فرعون کو تو اس میں غرق کرنا تھا. جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل نے سکھ کا سانس لیا تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آئیں. موسیٰ علیہ السلام شریعت لے آئے تورات کی صورت میں. قوم نے کہا ہمیں کیا پتا یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، ہماری تو آپ اللہ سے ملاقات کرا دیں تو مانیں گے کہ اللہ نے آپ پر تورات کو نازل کیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تم عجیب مطالبہ کر رہے ہو. یہ سب آگے 9ویں پارے میں آئے گا، لیکن ابھی کا قصہ سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، میں ترتیب جوڑنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور شریعت آئی، احکام آئے. بنی اسرائیل ایسی ضدی قوم تھی کہ جب کوئی حکم آتا اس میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات آسانی سے قبول نہ کرتے. انہی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل کو لے کر جائیں ارض مقدس میں. ارض مقدس کون سی ہے؟ اقصی، فلسطین، جہاں آج بھی پریشانی ہے.
اس علاقے میں آپ جائیے، یہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے، اس کو فتح کرنا ہے، وہاں ظالم قوم آباد ہے، آپ جائیے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ کا حکم ہے جہاد کا، ہمیں چلنا ہے فلسطین کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے کہا وہاں تو بڑے لمبے تڑنگے لوگ رہتے ہیں، ان سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے مقابلہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو جائیے آپ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ اکیلے جائیے، ہمیں کیوں مروانے پر تلے ہوئے، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب آپ کو فتح مل جائے تو ہمیں بتلا دیجئے گا، ہم بھی آ جائیں گے۔ نخرے، بات میں کیڑے نکالنا۔ تو جب انہوں نے نبی کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، کون سی بات کو نہیں مانا؟ فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، ارض مقدس، جہاد کے لیے جانا، اس کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر لیا ایک سزا میں۔ وہ سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ ایک میدان میں وہ پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس میدان کے اندر گویا قید ہو گئے۔ صبح سمجھتے کہ بھئی اس علاقے کو چھوڑ کر ہم اپنے وطن، اپنے علاقے میں جائیں گے، چلنا شروع کرتے، شام کو تھک جاتے، پتہ چلتا وہی ہے جہاں سے چلے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے اس سزا میں گرفتار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس میدان کے اندر 40 سال پھنسے رہے۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے یوشع نامی نبی۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو اس عذاب سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ارض مقدس پر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ تیار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری۔ اس قصے کا یہاں پر ذکر 6 پارے میں سورہ مائدہ میں ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے اے مسلمانوں، ان کو کبھی بھی اپنا رازدار نہ بنانا، رسمی تعلق رکھنا، حکومتی تعلق رکھنا، سفارتی تعلقات رکھنا، وہ تو تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے، تجارت کرنا چلو وہ بھی کر لینا، لیکن ان کو تم دوست سمجھو، اپنا ہمدرد سمجھو، اپنا رازدار سمجھو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے آستین کے سانپ تو بن جائیں گے، یہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا۔ یہ 6 پارے کے کچھ مضامین ہو گئے۔ 7ویں پارے میں جو حصہ آج پڑھا گیا مائدہ کا، آگے سورہ انعام ہے جو کل پڑھی جائے گی، اس میں شعائر اللہ کا بیان ہے۔ دیگر مضامین کے ساتھ 2 باتوں کا ذکر کرنا ہے۔ شعائر اسلام کا بیان ہے کہ جو اسلام کے شعائر ہیں، ایسی باتیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسجد، قرآن، مینار، یہ اسلامی نشانیاں ہیں۔ اے مسلمانوں، ان اسلامی نشانیوں کا خاص تقدس تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن انتخاب کر کے ایک بات سنا رہا ہوں، اور اس کا بھی صرف عنوان عرض کر رہا ہوں، کل ہی عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اپنے کرم سے ارض مقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی،
اپنے کرم سے مدد فرما، اے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، خوراک کا بندوبست فرما اور ظالم یہودیوں کے خلاف ان کی مدد فرما اور ظالم یہودیوں کو اپنی پکڑ میں گرفتار فرما اور ان کو ایسا ہلاک اور نیست و نابود فرما جیسے ماضی میں آپ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا۔ اپنے کرم سے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلم حکمرانوں کی بے حسی کو ختم فرما، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی، عزت کی، جان و مال کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔